اور بڑے بڑے خوبصورت چہرے جناب رسالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جناب ابو بکر جیسے، فاروق اعظم جیسے، عثمان غنی جیسے، حیدر کرار جیسے، طلحہ جیسے، زبیر جیسے، عبد الرحمن جیسے، بلال حبشی جیسے، ایک سے ایک خوبصورت چہرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس قدر محفل نور ہے جو یہ سجی۔ کوئی شخص ہمارا کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، ادھر دیکھیں نہیں میری جان، کتنا ہی دشمن اور مخالف کیوں نہ ہو ہمارا، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے پاس آئے تو ہم اسے کہیں بھی اٹھ کر نکل جاؤ میرے گھر سے، یا اٹھ کر چلے جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اولاد کو، دوستوں کو تو ہم ذکر کر لیتے ہیں، لیکن اگر جتنی بھی مخالفت ہو ایسا کوئی نہیں کرتا کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ اب اس حدیث پاک پر ذرا آپ دھیان فرمائیں گے، میرے اور آپ کے نبی ہوتا ہی کریم ہے، رسول ہوتا ہی کریم ہے، وہ نبی جنہوں نے اپنی مجلس سے کسی کافر کو نہیں اٹھایا۔ موازنہ آپ فرمائیں، وہ رسول جنہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر کسی منافق کو اپنی مجلس سے نہیں نکالا۔ کوئی کافر آ کر بیٹھا ہے تو حضور نے فرمایا بیٹھا رہے، کوئی منافق آ کر بیٹھا ہے تو آقا نے فرمایا بیٹھا رہے۔ وہ رسول جو کسی کافر کو نہیں اٹھاتے، جو کسی منافق کو نہیں اٹھاتے۔ ایک دن سرکار کی مجلس سجی تھی اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر حضور نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے اپنے رشتہ دار سے تعلق کو توڑا ہوا ہے، فرمایا اٹھ کر محمد کی مجلس سے باہر نکل جاؤ۔ جو رشتہ دار سے تعلق کو توڑ کر میری مجلس میں آیا، سرکار نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نبی جو کافر کو نہیں اٹھاتے، جو منافق کو نہیں اٹھاتے، فرمایا جس نے رشتہ دار سے تعلق کو توڑ رکھا ہے وہ اٹھے اور میری مجلس سے نکل جائے۔ ایک سکوت طاری ہوا پوری مجلس پر۔ سب سے آخر میں یہ ایک بھیرا محنت کرتے مالدار بن گئے اور دوسرا بیچارہ محنت کرنے کے باوجود اتنا آگے نہیں بڑھ سکا۔ مالدار شخص پر تو اللہ کا فضل ہے، مگر جو بیچارہ کمزور ہے یہ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ ایک نوجوان تھا، وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اس کا بھائی آ گیا، سرکار کی خدمت میں آ گیا اس کا بھائی، اور کہنے لگا حضور دیکھیں نا، یہ ہر وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے۔ اپنے بھائی کے متعلق کہنے لگا میں سارا دن محنت کر کے کماتا ہوں، مال جمع کرتا ہوں، اور حضور یہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ انہوں سمجھاؤ حضور، کوئی کام شام کیتا کرے، اسے سمجھائیں آپ۔ اس کے الفاظ تلخ ہوئے، وہ جو آیا تھا اس کے لہجے میں کڑواہٹ آئی تو حضور نے حد فاصل کھینچ دی۔ سرکار نے فرمایا اگر اللہ تجھے پیسہ اور مال اور رزق دے رہا ہے تو فرمایا تجھے اسی کمزور بھائی کے صدقے سے رزق دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں شوق ہوتا ہے نا وظیفوں کا، وظیفوں کا شوق ہوتا ہے، ہمیں جی وظیفہ بتایا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وظیفہ تو ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے جی مجھے وظیفہ بتائیں، میں مرنا نہیں چاہتا، تو اس کا تو کوئی وظیفہ نہیں ہے، مرنا تو ہے، مگر یاد رکھیں ایک وظیفہ حضور نے بھی بتایا ہے۔ اچھا، جو آسانی سے بول سکتے ہیں، آسانی سے، وہ ذرا مجھے بول کر بتائیں کیا ہم میں سے ہر شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرے رزق میں اور میری عمر میں برکت ہو؟ جو آسانی سے بول سکتے ہیں وہ بولیں ضرور، ہاں نہ ضرور فرمائیں۔ کون ایسا شخص ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میرے رزق میں میری عمر میں برکت ہو؟ ہر شخص چاہتا ہے۔ تو پھر بخاری شریف میں حضور نے وظیفہ بتایا نا، اس پہ عمل کریں، میں بھی اور آپ بھی۔ کیا آقا نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، حضور پھر کیا کرے؟ فرمایا وظیفہ یہ ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے تعلقات اچھے رکھے۔ اب ایک اور مسئلہ بھی ہے نا یہاں پر، آپ اگر میری خوشی میں شریک ہوئے، میں آپ کی خوشی میں شریک ہو گیا، یہ صلہ رحم نہیں ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ تھوڑی سی مہربانی آپ کر سکتے ہیں غور کرنے والے؟ آپ میرے غم میں شامل ہو گئے، میں آپ کے دکھ میں شامل ہو گیا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے،
یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. تو صلہ رحمی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ ہے، کیا خوبصورت لفظ ہے، فرمایا صلہ رحمی یہ ہے، نبھانا اس کو کہتے ہیں کہ جو توڑے تو اس سے بھی جوڑ، جو محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب ہو، جو تجھ سے نفرت کرے تو اسے محبت دے. یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے وفا، یہ ہے صلہ رحمی. سرکار نے بیٹھے بیٹھے جلال میں فرمایا، حضور نے فرمایا جس نے رشتہ دار سے تعلق کو توڑا ہے نکل جائے میری مجلس سے. سب سے آخر میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان صحابی، سب سے آخر میں. دیکھیں جو غلام ہوتا ہے وہ دلیلیں پیش نہیں کرتا، وہ مانتا ہے، وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، وہ ماننے والا ہوتا ہے. جب سرکار نے فرمایا کہ نکل جاؤ میری مجلس سے جس نے تعلق کو توڑا، اس نوجوان صحابی کی خالہ ان سے ناراض تھی. خالہ، اور خالہ کے متعلق آپ جانتے ہیں حضور کا فرمان، سرکار فرماتے ہیں جس کی ماں نہ ہو اس کی خالہ ہی اس کی ماں ہوتی ہے، جس کا والد نہ ہو اس کا چچا ہی اس کا والد ہوتا ہے، جس کا چچا بھی نہ ہو فرمایا اس کا بڑا بھائی اس کے والد کی جگہ پر ہوتا ہے، بڑا بھائی. تو وہ نوجوان چپ کر کے ایک لفظ زبان سے ادا کیے بغیر اٹھ کر نہ حضور کی مجلس سے باہر چلے گئے. اپنی خالہ کو جا کر منایا، پاؤں پکڑے، منت ترلا کیا، ہاتھ جوڑے، درخواست کی. جب خالہ مطمئن ہو گئی تو خالہ سے دعا لے کر واپس آ کر ایسے حضور علیہ السلام کی خدمت پیچھے چپ کر کے بیٹھ گئے. پوری مجلس میں نبی مکرم علیہ السلام نے جب وہ آ کر بیٹھے تو حضور نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اور یہ تو مجلس کے غلام تھے نا. مسلم شیعہ میں آقا فرماتے ہیں قیامت کی صبح تک جس شخص نے آ کر میرا کلمہ پڑھنا ہے، آقا فرماتے ہیں میں اس کے چہرے کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، میں محمد اس کے والد کو بھی جانتا ہوں. اور جس نے انکار کرنا ہے فرمایا میں اس کی بھی ان ساری تفصیلات کو جانتا ہوں، آگاہ ہوں اور واقف ہوں. جب حضور نے دیکھا علم نبوت سے پتہ چلا کہ مطمئن کر کے آیا ہے تو سرکار نے فرمایا تعلق کو توڑنے والا اگر کسی مجلس میں محفل میں بھی جا کر بیٹھ جائے تو آقا نے فرمایا اس مجلس پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا. تعلق کو توڑنے والا تسا ہر فساد دا مڈ لبونا، ہر جھگڑے کی آپ بنیاد دیکھیں نا تو آپ کو ہر جھگڑے کی بنیاد میں یا میں ملے گی یا میرا ملے گا یا مجھے ملے گا. واہ واہ واہ. دیکھو منی ہے تو ماں نہ منی ہے، بات ہی ہوتی ہے. اپنی انا کا بت ہوتا ہے جو ہم نے سامنے رکھ کر بنا کر نا اسی کو پوجنا شروع کیا. مجھ سے پوچھا نہیں گیا، میرے ساتھ یہ معاملہ تھا، مجھے ایسے کر کے کیا گیا، یا میں نکلے گی یا میرا نکلے گا یا مجھے نکلے گا. ہر فساد کے پیچھے حضور تو جوڑنے کو پسند فرماتے ہیں. کیسے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ آیت جب نازل ہوئی نا، آخری بات کہنے لگا، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے. اچھا سامان اس کے بعد آئے تاکہ بات آپ کی ضائع نہ ہو جائے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک اپنی پیاری شے کو اللہ کے راستے میں خرچ اور قربان نہ کر دے. سبحان اللہ. یہ تو صاحب کوئی نہیں کہتا نا کہ آپ اپنا موٹر سائیکل دے دیں، اپنی گاڑی دے دیں، اپنا سائیکل دے دیں. الف سے شروع کرتے ہیں، الف سے. پیاری شے اللہ کی بارگاہ میں دینے کو الف سے شروع کرتے ہیں. اگر مسجد میں چندہ دینا ہو اور 2 نوٹ آپ کی جیب میں ہو، ایک پھٹا ہوا ہو ایک نیا ہو 10-10 روپے کا یا 100 روپے کا، تو اچھی چیز دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھٹا ہوا خود رکھ لیں، اچھا نوٹ آپ مسجد کو دے دیں. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ مگر ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. سب کا نہیں، اکثریت کا معاملہ اس کے برعکس ہے. پھٹا ہوا بیکار جو چلتا ہی نہیں کہیں پر وہ ہم مسجد کے چندے میں ڈالتے ہیں، دوسرا اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. یہاں سے آغاز کریں تو پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک اگلی توفیق بھی بندے کو عطا فرمائے. آمین. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نیکی کو تب تک نہیں پا سکتے ہو جب تک محبوب شے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
انہیں باغ پانی کا شوق تھا، باغ لگانے کا. اللہ کرے یہ شوق ہمیں بھی لگ جائے. آمین. آپ زور سے فرما سکتے ہیں؟ آمین. یہ بڑا اچھا روحانی شوق ہے درخت لگانے والا. چونکہ ہمارا علاقہ ہے زرعی علاقہ ہے نا، ذمہ دار چھوٹے بڑے سارے وہ ہیں یہاں پر. وہ یاد رکھیں حضور کے حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں جو شخص درخت لگاتا ہے، فصل لگاتا ہے، اس میں سے پرندے کھا جائیں ایک، اس میں سے جانور اور درندے کھا جائیں دو، فرمایا وہ چوری ہو جائے تین، یا فرمایا موسمی حالات کی وجہ سے اس کا پھل ضائع ہو جائے. اللہ ان چاروں صورتوں میں مالک کو صدقے کی نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بوٹے فصل پرندے کھا جائیں یا جانور چر جائیں، درندے کھا جائیں، یا چوری ہو جائے، یا آندھی تیز چلی ہے تو آم لگا تھا، پھل تھا درخت پر، وہ آم کا پھل گر گیا ہے. فرمایا اللہ مالک کو صدقے کا ثواب دیتا ہے. حضرت ابو طلحہ کو باغبانی کا شوق تھا. یاد رکھیں آیت نازل ہوئی نا تو بڑے خوشی خوشی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جاگتے رہے حضور جوڑنے کا حکم کیسے دیتے. ابو طلحہ آ گئے، حضور یہ میرا کھجور کا باغ ہے، پھل لگا ہوا ہے، یہ باغ بھی اور اس کے ساتھ آقا میٹھے پانی کا کنواں ہے. حضور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں. اب رک جائیں. حضور مسکرائے. سرکار نے فرمایا یار یہ باغ اور میٹھے پانی کا کنواں جو تو مجھے لا کے دے رہا ہے، سرکار نے فرمایا تیرے چاچے دے پوتر غریب نہیں؟ تیرے چچا زاد، تیرے چچا کے بیٹے وہ ابو طلحہ وہ مستحق نہیں پتا؟ انہوں نے کہا حضور غریب تو ہیں. سرکار نے فرمایا یہ مال مجھے دینے کی بجائے جا کر اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کرو. حضور کیوں؟ آقا کا فرمان سنیں. فرمایا اس لیے کہ جس کے رشتہ دار مستحق ہوں اور وہ خیرات رشتہ داروں اور برادری سے باہر جا کے کر دے، اللہ اس کا صدقہ قبول ہی نہیں فرماتا. آمین. مگر ہم کیا کریں، ہمارا تو سارا فساد ہے ہی چاچا کے بیٹوں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ ہے یا عائشہ اقربا کے ساتھ. جن سے نبھانے کا حکم تھا وہ تو بن گئے ہمارے شریک. 300 کلومیٹر جو دور بیٹھا ہے اس کے ساتھ ہم نبھا رہے ہیں. جس کے ساتھ دیوار سانجھی ہے، خون سانجا ہے، اس کے ساتھ ہماری زبان ہی سانجھی ہوئی ہے. اسلام جوڑنے کو پسند فرماتا ہے. ہم سایہ، میں نے کل بھی کہا تھا آپ بھی وہاں پر تھے، یہ لفظ ذرا توڑ کے پڑھے نا، دو توڑ کے ذرا. ہم زور سے بولتے ہیں ہم سایہ پڑھیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. ہم سایہ ہکے سائے تلے رہنا گا. ہم سایہ ایک سائے میں رہنے والا، ان کے ساتھ بھی مہربانی کا معاملہ ہونا چاہیے. سرکار فرماتے ہیں ایک دن جبریل نے آ کر مجھے پڑوسیوں